بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اردو درسی کتاب سے دوسری نظم خیر صفات رسول کا مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ معزز، محترم، مکرم، مہذب، مقدس، مبارک اور صادق اور امین اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ختم رسول ہے، نور سبل ہے، خیر کا مرجع ہے۔ تو یہاں بھی شاعر صبی رحمانی نے اپنی اس نظم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک صفات کا ذکر کیا ہے، جس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ نظم کا عنوان ہے خیر صفات رسول۔ خیر یعنی نیک، عمدہ، بہتر، صفات صفت کی جمع ہے، رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عنوان کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات، عمدہ صفات، بہترین صفات۔ عنوان سے ظاہر ہے کہ شاعر صبی رحمانی نے اس میں اللہ کے رسول کی نیک صفات کا ذکر کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے، اس لیے اس نظم کی صنف ہے نعت۔ پیش درس ہے نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ اس میں آپ کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی سیرت، حالت زندگی، معمولات اور ولادت اور وفات کے احوال منظوم کیے جاتے ہیں۔ یہ نعت کی تعریف ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے یاد کر لیں۔ نعت نگاری کی ابتدا عربی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ اس زمانے کے نامور عرب شعراء نے آپ کی شان اقدس میں اشعار کہے، قصیدے لکھے۔ یعنی بعض صحابہ نے اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی آپ کی تعریف میں اشعار کہے، نظمیں لکھی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں نعتیں کہی ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اسود بن سریع رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ، نابغہ جعدی رضی اللہ عنہ۔ اس طرح بعض اور صحابہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے رسول کی تعریف میں نعتیں کہی ہے، اشعار کہے ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی صحابہ نے اور عرب شعراء نے اللہ کے رسول کے شان میں اشعار کہے ہیں۔ نعت نگاری کی روایت عربی اور فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں پہنچی۔ اردو میں بعض ایسے شعراء بھی ہوئے ہیں جنہوں نے صرف نعت ہی پر طب آزمائی کر کے شہرت حاصل کی، جنہوں نے صرف نعتیں لکھی ہے اور شہرت حاصل کی ہے۔ حضور کی تعریف اور توصیف میں عقیدہ شامل ہو جانے کی وجہ سے تقدیسی شاعری میں نعت کو بلند مقام حاصل ہے اور نعتیہ اثاثے کو مقدس مانا جاتا ہے۔ جتنے اشعار کا جو سرمایہ ہے، نظموں کا جو سرمایہ ہے، ان میں نعتیہ جو اشعار ہے، نظمیں، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کو مقدس مانا جاتا ہے۔ اردو میں نور نامے، میلاد نامے، معراج نامے، وفات نامے، منظوم سیرت رسول اور غزوات سے متعلق جنگ نامے نعتیہ شاعری کے موضوعات رہے ہیں۔ یعنی جنہوں نے نعتیں لکھی ہے ان کی نظموں کے یہ عنوان ہے۔ اگر کسی نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا ہے تو اس نظم کو معراج نامہ کہا جانے لگا، جس میں اللہ کے رسول کی وفات کا ذکر ہے اسے وفات نامہ کہا جانے لگا۔ بہرحال، اور قدیم ادب سے آج جدید ادب تک ان موضوعات پر مسلسل لکھا جاتا رہا۔ شروع میں مثنوی کے ایک جز کے طور پر اردو میں نعتیں لکھی گئی، پھر آپ کے حالات زندگی اور واقعات کو مثنویوں میں پیش کیا جانے لگا۔ ایسی نعتیہ مثنویوں کی ایک روایت اردو ادب میں دکھائی دیتی ہے۔ ان نعتیہ مثنویوں کے موضوعات واقعہ معراج، آپ کی سیرت سے جڑے قصے وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ بعد میں خالص نعتیں لکھی جانے لگی اور کئی اہم شعراء کے نام سامنے آئے۔ یعنی نعتیں شروع میں مثنویوں کی حیت میں لکھی گئی،
پھر مثنویوں میں ہی اللہ کے رسول کی زندگی کی واقعات کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد خالصتاً صرف اللہ کے رسول کی تعریف میں بھی مثنویاں لکھی گئی۔ اب جو ہے شاعر، اس نظم کے شاعر سید صبی رحمانی سے متعلق جان پہچان ہے۔ سید صبی رحمانی 27 جون 1965 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد کا تعلق مہاراشٹر کے شہر بیڑ سے تھا۔ صبی نے BA سیاسیات میں اور MA اردو میں کرنے کے بعد ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے محکمے میں ملازمت اختیار کی۔ انہیں بچپن ہی سے نعت خوانی کا شوق رہا، پھر نعت نگاری کی طرف توجہ کی اور مولانا نیر مدنی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ ماہ طیبہ، جادۂ رحمت، خوابوں میں سنہری جالی اور سرکار کے قدموں میں ان کے نعتیہ مجموعے ہیں۔ شاعری کی طرح نثر میں بھی صبی رحمانی کی نعتیہ ادب پر بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ شاعر صبی رحمانی نے اشعار کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی جو اللہ کے رسول کی تعریف کی ہے، جس کی تعریف میں بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہے۔ لیکن نعت رسول کے فروغ کے سلسلے میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ نعت رنگ کی اشاعت ہے۔ یعنی نعت رسول کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ اس رسالے کا نام نعت رنگ ہے۔ یہ ضخیم رسالہ گزشتہ 20-22 برسوں سے بلا ناغہ نکل رہا ہے اور تقدیسی ادب میں اس کی علیحدہ شناخت قائم ہے۔ صبی رحمانی کو نعت نگاری سے والہانہ محبت ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی نعتیہ رسائل کی مجلس ادارت میں شریک ہیں۔ نعت خوانی کے لیے انہیں بیرونی ممالک بھی بلایا جاتا ہے۔ نعتیہ ادب پر ان کی مجموعی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں تمغے امتیاز سے نوازا گیا ہے۔ ہند و پاک اور بیرونی ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں صبی رحمانی کی نعتیہ و ادبی خدمات پر تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں۔ یہ شاعر صبی رحمانی ہے جو ہمارے اس نظم کے شاعر ہیں، اور یہ ان کا وہ رسالہ ہے جس رسالے کے ذریعے انہوں نے اس نعت رسول کو خوب ترقی دی۔ اب ہمارے سامنے یہ ان کی نظم ہے۔ پہلے ہم بلند خوانی کریں گے۔ آپ کتاب سامنے رکھ کر خوب دھیان سے اسے سنیں۔ سرد ہوا نفرت کا جہنم، کھلے پیار کے پھول، وہ آئے تو وحشی لمحے سب ٹھہرے معزول، خیر صفات رسول۔ وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی عنائے دھول، خیر صفات رسول۔ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جس پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائیں دعا کے پھول، خیر صفات رسول۔ ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل، خیر کا مرجع رحم کا پیما یعنی ختم رسل، عفو محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول۔ حسن عمل کی بات نہیں ہے یہ ہے کرم کی بات، حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت ہوتی ہے مقبول، خیر صفات رسول۔ یہ نظم 5 بندوں پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نظم کے 5 بند ہیں، اور ایک نئی چیز ہم کو یہ نظر آ رہی ہے کہ ہر بند کے آخر میں ایک ہم وزن جملہ دہرایا گیا ہے۔ جیسے پہلے بند کے بعد خیر صفات رسول، دوسرے بند کے بعد بھی خیر صفات رسول، جو ایک خاص جملہ ہے اس کو دہرایا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، کسی نظم یا غزل میں ہر مصرع یا شعر کے بعد شاعر کسی ہم وزن یا کسی خاص وزن کے ٹکڑے کا استعمال کرتا ہے، اس کو دہراتا ہے، تو اسے مستضاد نظم یا مستضاد غزل کہتے ہیں۔ تو ہماری اس نظم میں بھی ایک خاص وزن کے ٹکڑے کو دہرایا گیا ہے،
اس لیے ہماری یہ نظم مستضاد نظم کہلائے گی۔ مستضاد کا مطلب ہے زیادہ کرنا یا اضافہ کرنا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس نظم کے مشکل الفاظ اور اس کی تشریح اور مطلب۔ پہلا بند ہے، سرد ہوا نفرت کا جہنم کھلے پیار کے پھول۔ نفرت کا جہنم یعنی نفرت کا دور، نفرت کا زمانہ۔ وہ آئے تو وحشی لمحے، وحشی لمحے سے مراد جاہلیت کا زمانہ، اور سب ٹھہرے معزول، معزول کہتے ہیں ختم ہونے کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نفرت کا دور سرد ہوا، ختم ہوا، ہر طرف پیار کے پھول کھلنے لگے۔ وہ آئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں بعثت ہوئی تو جاہلیت کا دور ختم ہو گیا، معزول ہو گیا، جاہلیت کا دور، جاہلیت کا زمانہ ختم ہو گیا، اور یہ سب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات کی وجہ سے ہوا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہاں کا ماحول انتہائی خراب تھا، برائیاں تھیں، ظلم و زیادتیاں تھیں، اور ہر طرف جاہلیت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ہر طرف جو ہے نفرتوں کے بجائے محبت لوگ ایک دوسرے سے کرنے لگے، ہر طرف پیار کے پھول کھلنے لگے، ہمدردی اور انصاف قائم ہوا، اور جو جاہلیت کا دور تھا وہ ختم ہوا، لوگ جو ہے ایک روشنی، علم کی روشنی کی طرف آنے لگے، اور جتنے جاہلیت کا جو دورہ تھا وہ ختم ہونے لگا۔ یہ سب جو ہے شاعر کہتا ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات اور ان کے اخلاق کی وجہ سے ہوا۔ دوسرا بند ہے، وہ جو چلے تو عرش سے پہنچا ان کو حرف سلام، ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا قوسین مقام، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی انائے دھول۔ وہ جو چلے یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف چلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عرش سے ان کو سلامتی کا پیغام آیا، اور ان سے پہلے کب کوئی بندہ تھا یعنی اللہ کے رسول سے پہلے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو یہ مقام، یہ قربت کا مقام حاصل ہوا۔ ان کی عظمت کے آگے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت کے آگے سب کا غرور، تکبر جو ہے وہ ختم ہو گیا، دھول ہو گیا، ان کی حیثیت ایک دھول کی جیسی ہوئی، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیک صفات والے تھے۔ اب یہاں جو ہے شاعر نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تھے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی اور ہمارے نبی کی چچا زاد بہن تھی۔ جب کفار نے بہت ستایا تو ان کی مصیبتوں کو برداشت کر کے، ان کی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کے رسول ام ہانی کے گھر پہنچے اور وہاں آرام کیا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور ان کو یہ کہا کہ آپ کو معراج پر چلنا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس فرشتے کے ساتھ بیت اللہ آئے، اور بیت اللہ سے ایک مخصوص سواری پر وہ بیت المقدس گئے، وہاں نبیوں کی امامت کی، اور وہاں سے حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو یہ معراج کا واقعہ ہے جس کی طرف جو ہے شاعر نے اشارہ کیا ہے۔ ابھی یہاں پہلے مصرعے میں حرف سلام یعنی سلامتی کا پیغام، خوشخبری، بشارت، یعنی جب اللہ کے رسول نے حضرت جبرائیل کے سامنے اپنے امت کی فکر بیان کی، اپنے امت کی فکر کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی امت کے لیے بشارت کا پیغام اللہ نے بھیجا۔
دوسرے مصرے میں قوسین مقام ہے. تو قوسین کہتے ہیں دو کمان کے برابر. تو یہ ایک اصل میں محاورہ ہے کہ جب دو لوگوں میں عہد و پیمان ہوتا تھا تو اس عہد و پیمان کی مضبوطی کو دکھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کی کمانوں کو قریب لے کر آتے تھے. تو قوسین سے ہم یہ سمجھیں گے کہ قربت، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو ایک وہ مقام تھا جہاں حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکے، جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا. تو یہ وہ مقام تھا جو کسی اور بندے کو، کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا. تو یہاں شاعر نے اللہ کے رسول کی تعریف کی اور یہ کہا تھا کہ ان سے پہلے کوئی ایسے نبی نہیں گزرے ہیں جن کو یہ قربت والا مقام حاصل ہوا ہے. پھر تیسرے مصرے میں کہتا ہے شاعر، ان کی عظمت کے آگے ہیں سب کی انائے دھول. انا کہتے ہیں تکبر، گھمنڈ، غرور کو. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اتنی عظمت دی، اتنا ان کو قبول کیا کہ اپنے پاس بلایا. تو یہ عظمت کے آگے، اس عظمت کے سامنے تمام دنیا کے لوگوں کی تکبر، دنیا کے لوگوں کا تکبر، گھمنڈ، غرور جو ہے ایک دھول کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ سب جو ہے اللہ کے رسول کو جو عزت حاصل ہوئی وہ ان کے خیر صفات ہونے کی وجہ سے، کہ ان کی جو ہے نیک صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے. اب یہ تیسرا بند ہے، ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جس پہ بارش سنگ، راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، خیر صفات رسول. اس بند میں بھی شاعر نے اس طائف کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، تو وہاں انہوں نے ان کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ بہت ظلم کیا، بہت زیادتیاں کی، ان پر پتھر برسائے، لیکن ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا اور ان کو دعائیں دی اور گویا دعا کے پھول ان کے سامنے پیش کیے. تو شاعر کہتا ہے کہ ان سے پہلے کس نے دیکھے رحمت کے یہ رنگ، یعنی اللہ کے رسول سے پہلے کون ایسا بندہ تھا، کون سے ایسے نبی تھے جو اتنی رحمت لے کر دنیا میں تشریف لے کر آئے. اس سے ایک اس آیت کا بھی مفہوم نکلتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے. تو گویا سراپا رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں رحمت ہے؟ کہا کہ لب پہ دعاؤں کی خوشبو ہے جس میں بارش سنگ، کہ وہ ایسے نبی ہے جس نے طائف کے موقع پر اپنے جسم پر پتھروں کی بارش، جن کے جسم پر پتھروں کی بارش کی گئی، جن کے جسم کو پتھروں سے مارا گیا، لیکن اللہ کے رسول کے زبان پر دعاؤں کی خوشبو نکل رہی تھی. راہ میں کانٹے بچھانے والے پائے دعا کے پھول، جنہوں نے طائف کے موقع پر اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اپنے دعاؤں کے پھولوں سے نوازا ہے، دعاؤں کا گلدستہ ان کے لیے پیش کیا ہے. خیر، اور یہ سب اس وجہ سے ہوا، یہ سب اس وجہ سے کیا کہ اللہ کے رسول کی نیک صفات تھی، ایک اچھے اخلاق تھے، عمدہ صفات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلیفیں برداشت کر کے ان کے حق میں دعائیں کی اور ان پر رحمت کی. طائف کے موقع پر طائف والوں نے اللہ کے رسول کو گالیاں دی تو اللہ کے رسول نے ان کو دعائیں دی، انہوں نے پتھر برسایا، اللہ کے رسول کے جسم کو لہو لہان کیا اور ان کے راستے پہ کانٹے بچھائے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی اور ان پر رحم کیا. چوتھے بند میں شاعر نے کہا، ان سے حسن خلق عبارت وہی نور سبل، خیر کا مرجع رحم کا پیما یعنی ختم رسول، عفو، محبت اور سچائی جن کے خاص اصول، خیر صفات رسول. شاعر کہتا ہے کہ ان کی پوری زندگی
حسن اخلاق سے عبارت ہے، وہی نور سبل ہے، اللہ کے راستوں کا نور ہے، اللہ کے راستوں کی ہدایت ہے، وہی خیر کا مرجع ہے، اور اللہ کی رسول کی ذات ہی رحم کا سراپا رحم کا مجسم ہے، اور وہی ختم رسول بھی ہے، اور معاف کر دینا، محبت کرنا، سچائی سے پیش آنا، یہ اس رسول کے خاص اصول ہے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ رسول کے نیک صفات ہے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک صفات ہے، عادات و اطوار ہے۔ تو شاعر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے حسن اخلاق سے پر ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آئے، ان کی پوری زندگی میں حسن اخلاق شامل ہے، اور اللہ کے رسول ہی جو ہے نور سبل ہے، اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان راستوں کی ہدایت ہے، کہ اللہ کے رسول کی ہدایت پر عمل کر کے ہی انسان اللہ کے راستے تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی یہ صفت ہے کہ وہ نور سبل ہے، خیر کا مرجع ہے، کہ اللہ کے رسول ہی ایسی ذات ہے کہ جس میں نیکی کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جائے، اچھائی سیکھنے کے لیے اسی ذات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور رحم کا پیما ہے، یعنی اللہ کے رسول سراپا رحم ہے نا، ان کی ذات ہی رحم ہے، ان کی ذات سے جو نکلا ہے وہ رحم ہی نکلا ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ ختم رسول یعنی اللہ کے رسول ختم رسول ہے، یعنی تمام رسولوں میں سب سے آخری رسول ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گویا یہ اصول ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے معاف کیا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کیے اور محبت کی تعلیم دیے، اور سچائی گویا ان کا ایک اصول تھا کہ زندگی میں انہوں نے ہمیشہ سچ کہا، اپنے زندگی کا انہوں نے ایک اصول بنایا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارے زندگی کے یہ اصول ہو کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ سچائی سے پیش آئے، جھوٹ نہ کہے۔ یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک صفات ہے، جس کی تعریف شاعر نے اپنی اس نظم میں کہا ہے۔ اب آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ ہے کرم کی بات، حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، لکھواتے ہیں مجھ سے مدحت ہوتی ہے مقبول، خیر صفات رسول۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ میرے حسن عمل کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، یہ تو توفیق کی بات ہے۔ حرف صدائیں دیتے ہیں جب لکھتا ہوں میں نعت، اس وجہ سے کہ جب میں نعت لکھتا ہوں تو جو ہے لفظوں کی اور حرفوں کی آمد ہوتی ہے، زور و شور سے آمد ہوتی ہے، ان کی صدائیں ہوتی ہے، لکھواتے ہیں مجھ سے، وہ حروف ہی مجھ سے یہ نعت لکھواتے ہیں، مدحت ہوتی ہے مقبول، اس لیے یہ تعریف اور یہ اللہ کے رسول کی شان میں نعت کہنا یہ مقبول ہو جاتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نیک ہے، نیک صفات کی وجہ سے۔ گویا شاعر نے یہاں بہت اہم بات کہی ہے کہ میں جو یہ نعت لکھتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی اچھائی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق سے لکھتا ہوں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تبھی میں نعت لکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نعت لکھنا شروع کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی تعریف لکھنا جب شروع کرتا ہوں تو الفاظ اور حروف کی آمد ہوتی ہے، الفاظ اور حروف جو ہے زور و شور سے وہ آتے ہیں، اور الفاظ اور حروف ہی مجھ سے نعت لکھواتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ مدحت اور یہ تعریف یہ مقبول ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی نیک صفات ہے، نیک صفات ہی کی برکت سے یہ نعتیں مقبول ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، اور مجھ کو توفیق ہوتی ہے کہ میں نعت لکھوں۔
تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب خود جو ہے اس نظم کو سامنے رکھ کر اس کو پڑھیں، مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو پریشانی ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.